لہذا بالکل صحیح ہے، ہمارے وکلا بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، جو آئین کہتا ہے وہی کہو۔ آئین کہتا ہے کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے، وہ 190 دن نہیں ہو سکتے، 90 دن وہی ہے جو گنتی میں 90 دن۔ اگر ایک دفعہ آپ آئین کی حدود سے باہر ہو جاتے ہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ 190 دن لگیں گے یا 1900 دن لگیں؟ ضیاء الحق 90 دن کا وعدہ کر کے آیا تھا، کہتا تھا کہ جس طرح میں اپنے سامنے یہ کیمرہ دیکھ رہا ہوں اسی طرح میں 90 دن دیکھ رہا ہوں، اس کے 90 دن 11 سال میں پورے نہیں ہوئے۔ تو اس لیے جب بھی آپ آئینی حدود کو تجاوز کریں گے تو ہر طرح کی غیر یقینی صورتحال میں چلے جائیں گے۔ کس کو گارنٹی دے سکتا ہے کہ یہ جنوری میں کرائیں گے؟ ہو سکتا ہے جنوری میں کہیں ہم مارچ میں کرائیں گے، مارچ میں کہیں گے ہم مئی میں کرائیں گے، تو اس کا کچھ پتہ۔ ایک دفعہ آپ ان حدود سے باہر نکلتے ہیں پھر آپ کوئی اس کی انتہا نہیں۔ لہذا بالکل صحیح ہے، ہمارے وکلا بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، لیکن سوال ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں برابر ہیں کہ نہیں؟ کیا ساری سیاسی جماعتوں کو اجازت ہے کہ وہ برابر کی الیکشن میں پارٹیسپیشن کریں؟ کیا ان کے لیڈرز آزاد ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کو آرگنائز کر سکیں؟ کیا ان کے لیڈر آزاد ہیں کہ وہ پارٹی ٹکٹیں دے سکیں، انٹرویو کر سکیں؟ پوری طرح سے اس وقت انیکویلٹی کا دور ہے، آزادیوں کو اس وقت گارنٹی نہیں کر پا رہے، بلکہ دکھ کی بات یہ ہے کہ مفت کے لون دیے جا رہے ہیں، گھر بناؤ۔ بھائی جو اس قسم کے حالات کے تحت احسان مند ہوں گے انہوں نے لوگوں کو انصاف کیا دینا ہے؟ کیا یہ 3 کروڑ روپیہ بغیر انٹرسٹ کے قرضہ لینے والے لوگوں کو انصاف دیں گے؟ ہمارے الیکٹرانک میڈیا پر چیئرمین پی ٹی آئی کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ آپ نے کسی اخبار میں، اخبار کبھی کبھی ڈاؤن ہمت کر لیتا ہے، اخباروں میں ان کو بلیک آؤٹ کیا گیا اور ٹیلی ویژن پر ان کو نہیں دکھایا گیا، صرف اور صرف سوشل میڈیا پہ آئے ہیں۔ یعنی وکلا کی ایکٹیویٹی کو جس طرح سپریس کیا جا رہا ہے، یہ تو ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں اس طرح سے، کیونکہ ہماری کنونشنز کو اخباری کوریج اس زمانے ملا کرتی تھی، اب بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے فریڈم آف سپیچ کو پوری طرح سے دبایا جا رہا ہے۔ آرٹیکل 19 یہ کہتا ہے فریڈم آف انفارمیشن، جتنا مذاق فریڈم آف انفارمیشن سے اس وقت ہو رہا ہے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن نہیں ملتی میرا بیٹا اٹھایا گیا، کہاں چلا گیا ہے، اس کو کہاں رکھا گیا ہے، کس تھانے میں رکھا ہوا ہے، کس ایجنسی کے پاس ہے، کس شہر میں ہے، کس گاؤں میں ہے، کس جگہ پہ ہے، اتنی انفارمیشن تک اویلیبل نہیں ہے۔ اس کو فریڈم آف انفارمیشن کے ساتھ اس سے بڑا مذاق نہیں ہو سکتا۔ اور آرٹیکل 25 کی آخر میں بات کروں گا، سٹیزنز کی برابری، ایکویلٹی آف سٹیزن آپ کے سامنے ہے۔ جو مخصوص سیاسی سوچ سیاسی پارٹی کے لوگ ہیں وہ ان ایکول ہیں، ان کو پابند سیاست کرنا، آج وہ چھوڑ دیں تو وہ بہت آزاد ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اس پارٹی کا حصہ رہیں تو پھر اس صورت میں وہ کسی سے برابری کلیم نہیں کر سکتے۔ آج جس میں 3-4 ہم نے ریلیز مانگی، ایک یہ ہے کہ مئی 9 کے انسیڈنٹس میں جوڈیشل کمیشن مقرر کر کے جوڈیشل انکوائری کرائی ہے۔ پتہ تو چلے کہ ہوا کیا ہے، جو 9 مئی اتنا شور ہے، اس میں اگر جوڈیشل انکوائری ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کس کس کا کیا کیا قصور ہے۔ میں بالکل کہتا ہوں جس کسی نے بھی وہاں پر گھراؤ جلاؤ کیا ہے، آئین قانون کو توڑا ہے، سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے اسے، لیکن پہلے یہ تو بتاؤ کس نے توڑا ہے، کون ہیں وہ لوگ، کون ہیں قوتیں ان کے پیچھے، انکوائری ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ نے ابھی تک بے بسی دکھائی ہے،
اس پر کوئی آرڈر نہیں پاس ہوا۔ 25 مئی کی یہ پٹیشن پینڈنگ ہے۔ منیال صاحب اپنا وقت نکال کے چلے گئے اور پٹیشن پر نمبر تک نہیں لگایا۔ یہ دکھ کی بات ہے۔ دوسرا، نہیں دینے دینا، انٹرویو نہیں کرنے دینا، اور پولیٹیکل ورکرز کو خوف زدہ کیا جا رہا ہے، لکھوایا جا رہا ہے۔ بلکہ ایک اسلام آباد کے جج نے تو مذاق کے طور پر کہا بھی کہ ٹھیک ہے میں بیل دے رہا ہوں، لیکن باہر تمہارے لیے کاغذ لے کے کھڑے ہیں، اور اس کاغذ پہ دستخط کرو گے تبھی کچھ بچت ہوگی کہ تم آئندہ سے سیاسی جماعت سے باہر ہو اور سیاست سے باہر ہو جاؤ۔ یہ تو مذاق ہو رہا ہے۔ آرٹیکل 17 کے ساتھ اس سے بڑا مذاق کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے یہ کہنے پر، یہ لکھنے پر کہ میں سیاسی جماعت اپنی چھوڑ رہا ہوں، میں سیاسی ایکٹیویٹیز سے باہر ہو رہا ہوں، اور یہ کہ میں آئندہ جو ہے اس سیاسی جماعت کے ساتھ منسلک نہیں ہوں گا۔ اگر وہ کسی اور سیاسی جماعت میں چلا جاتا ہے تو پھر تو اس کی سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اگر وہ استحکام پارٹی کا حصہ بن جاتا ہے تو پھر وہ دودھ سے نہا جاتا ہے، پھر تو اس کا کوئی قصور ہی نہیں رہتا، پھر تو وہ کمال کا آدمی ہے۔ اگر وہ کوئی پارلیمنٹری پارٹی بنا دیتا ہے کھٹک کی طرح، تب بھی وہ بہت پوتر ہو جاتا ہے ایک دم۔ تو اس قسم کی خوفناک پولیٹیکل پارٹی اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی پر جو اس وقت پابندی لگائی جا رہی ہے وہ بڑے افسوسناک۔ آرٹیکل 18 ہمارا کہتا ہے کہ ہر ایک کو فریڈم آف ٹریڈ، بزنس اور آکوپیشن ہے۔ اس وقت جو پی ٹی آئی سے منسلک لوگ کاروبار میں ہیں، انڈسٹری میں ہیں، ان کو اس وقت ہراساں کیا جا رہا ہے۔ مجھے بہت طرفوں سے یہ اطلاعات ملی ہے کہ ہر اس شخص کو جو اس پارٹی سے منسلک ہے لیکن اس کا کاروبار ہے، اس کا کوئی پروڈکٹ ہے، اس کا کوئی ٹریڈ ہے، اس سب پر کسی نہ کسی انداز سے پابندی اور جبر کیا جا رہا ہے۔ اس کو کھل کے بزنس نہیں کرنے دیا جا رہا۔ 2-3 دن پہلے میرے پاس 2 ہمارے پرانے پی ٹی آئی کے ساتھی جو کہ بڑے کاروباری ہیں، انہوں نے بتایا کہ نہ ہمیں اپنے برانڈ کو بیچنے دیا جاتا ہے، نہ ہمیں کھلم کھلا۔ یہ بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم بہت سیاسی ایکٹیو نہیں ہیں، لیکن انہیں اس سے غرض نہیں ہے کہ اگر آپ پر کوئی چھاپ ہے پی ٹی آئی کی تو آپ نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ، اسی میں ہم نے کہا ہے کہ جو پولیٹیکل ورکرز کی ڈیٹینشن اور اریسٹ ہو رہی ہے، جس طرح ان کے بنیادی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، جس طرح کا ظلم اور جبر ہو رہا ہے خاص طور پہ خواتین پر، اس کے اوپر کوئی، کیونکہ یہ صرف پنجاب میں نہیں ہو رہا، کے پی میں نہیں ہو رہا، بلوچستان سارے پاکستان میں ہو رہا، اس لیے یہ وہ معاملہ ہے جس میں سپریم کورٹ نے انٹرفیئر کرنا ہے، کیونکہ یہ صوبوں سے بڑھ کے ہے، صوبوں کے درمیان ہے، اس پر بھی ابھی تک کوئی۔ اور پھر سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا، اس پر ہماری پٹیشن پینڈنگ ہے۔ یہ لوگوں کو خوف زدہ کر رہے ہیں کہ ہم ملٹری کورٹس میں آپ کا ٹرائل کریں گے۔ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ کسی طور بھی سویلین کا ٹرائل آئین کے تحت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا بالکل صحیح ہے، ہمارے وکلا بھائی صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہم وکلا کی ہمیشہ سے یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ کسی سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا۔ خبر لے رہے ہو اس حکومت سے، حکومت کے خلاف تم کیا انصاف کرو گے کہ عدالتوں کے فیصلوں کی پابندی کرو، مذاق نہ اڑاؤ کہ ادھر وہ
ادھر بیل ہوتی ہے ادھر ڈیٹینشن آرڈر آ جاتا ہے. یہ مذاق نہیں ہونا چاہیے. عدالتوں کے فیصلوں کو بالکل اس کے مطابق عمل درآمد، کیونکہ آئین کہتا ہے کہ ہر ایگزیکٹو اتھارٹی پر فرض ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرائے، اور ہائی کورٹ کے بارے میں یہی ہے. لہٰذا میں یہ عرض کروں گا کہ یہ وے فارورڈ ہے. لیکن بدقسمتی سے اس وقت یہ کہنا کہ آئین کی حدود میں رہو، قانون کی حکمرانی مانو، عدلیہ کے فیصلوں کی پابندی کرو، یہ کہنے والوں کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات بن رہے ہیں، ان کے خلاف ملک دشمنی کے مقدمات بن رہے ہیں، ان کو غدار قرار دیا جا رہا ہے. یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے. میں پھر ایک دفعہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہمیں یہ اویئرنیس کے لیے آپ نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے. بہت بہت شکریہ.